بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من استبرأ لدینہ، یہ باب اس انسان کی فضیلت کے بیان میں ہے جو دین کے لیے گناہوں سے بچے۔ استبرأ یستبرئ استبراء استفعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے براءت طلب کرنا۔ براءت کا مطلب یہاں پر براءت کا معنی ہے بیزاری اور گناہوں سے دوری۔ تو اب معنی ہوگا من استبرأ لدینہ، جو اپنے دین کے خاطر گناہوں سے بچے، گناہوں سے بیزار رہے۔ جو شخص اپنے دین کے خاطر، ایمان کے کمال کے خاطر گناہوں سے دور رہے، اس آدمی کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس باب میں اس کی عظمت اور اہمیت کا ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے باب میں ایمان، اسلام اور احسان کا ذکر ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ ایمان، اسلام، احسان یہ سب دین ہے، اور اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا یہ فضیلت کا کام ہے۔ تو ما قبل کے باب سے اس باب کو کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، وہ مناسبت آپ پر ظاہر ہو گئی۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان اس باب کے تحت ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زکریا نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عامر، حضرت عامر سے، قال انہوں نے کہا سمعت النعمان ابن بشیر، میں نے نعمان ابن بشیر کو سنا، یقول وہ فرما رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول اس حال میں کہ سرکار فرما رہے تھے، کیا سرکار فرماتے تھے الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام دونوں واضح ہیں، کیونکہ حلال اور حرام کی حلت اور حرمت پر دلائل قائم ہے، ظاہر ہے۔ دلائل کی روشنی میں آدمی جان لیتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ لیکن نبی کریم نے ارشاد فرمایا وہ بینہما مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان مشتبہات ہیں۔ مشتبہات یہ اس لفظ کے اندر 5 روایتیں موجود ہیں، ایک تو مشتبہات، اور دوسری روایت ہے متشبہات، اور تیسری روایت ہے مشبہات، چوتھی روایت ہے مشبہات، پانچویں روایت ہے مشبہات۔ مشتبہات اور متشبہات ان کے معنی ہے مشکل امور۔ تو پہلی اور دوسری روایت کا معنی ہوا
بینہما مشتبہات یا متشبہات، کہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشکل امور ہیں۔ اور تیسری روایت تھی مشبہات، اس کا معنی ہوا کہ مشبہات وہ امور کہ جو غیر کے مشابہ ہوں۔ غیر کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر ان کا حکم معلوم نہ ہو، بالتعین اس کے حکم کا یقین نہ ہو، ان کو مشبہات کہتے ہیں۔ اور چوتھی اور پانچویں روایت جو کہ مشبہات اور مشبہات ہے، ان کے معنی ہوں گے جو حلال کے مشابہ ہوں۔ مشبہات یہ باب تفعیل سے اس میں فاعل ہوگا، اور مشبہات یہ باب افعال سے اس میں فاعل ہوگا۔ اب مشتبہات کا معنی کیا ہے اس روایت میں؟ یہاں پر امام بخاری نے جو ذکر کی اس میں مشتبہات کا ذکر کیا۔ یہاں پر مشتبہات کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں علامہ خطابی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو من وجہ حلال ہو اور من وجہ حرام کے مشابہ ہو وہ مشتبہ ہے، یعنی من وجہ حلال کے مشابہ ہو اور من وجہ حرام کے مشابہ ہو، اس کو مشتبہ کہیں گے۔ کسی صورت سے دیکھا جائے تو لگے کہ یہ حلال ہے، کسی صورت سے دیکھا جائے تو لگے کہ یہ حرام ہے، اس کو مشتبہ کہیں گے۔ اور مشتبہ کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا لا یعلمها کثیر من الناس، ان کو بہت سارے لوگ یقین کے طور پر نہیں جانتے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے کہ موجودہ دور میں یوگا، آج کے وقت میں یوگا پر بھی بڑی گفتگو چل رہی ہے۔ ہمارے علماء یوگا کے جواز اور عدم جواز میں مختلف ہیں۔ بعض کا رجحان ہے کہ یوگا جائز ہو، اور بعض کا رجحان ہے کہ یوگا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں مثال میں بتاؤں کہ یہ من وجہ حلال کے مشابہ ہے اور من وجہ حرام کے مشابہ ہے۔ وہ کیسے؟ اگر یہ جہت دیکھی جائے کہ یوگا ایک انٹرنیشنل لیول پر 21 جون کو پوری دنیا نے اس کو منانے کا معاہدہ کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہندو مذہب کے جو مخصوص ارکان اور مخصوص اجزائے مذہبیت ہیں، جن کو 6 آسن کہا جاتا ہے، تو جو 6 آسن ہیں ان کی حیثیت سے ہندو مذہب کو فروغ دینے کے لیے، ہندو مذہب کو تسلیم کرنے کے لیے پوری دنیا اس خاطر تو یوگا نہیں مناتی۔ ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا جو اس کو مناتی ہے وہ صرف اس مقصد سے مناتی ہے کہ یوگا کے اندر، یوگا نام ہے ایک ورزش کا، ایسے افعال اور ایسی تحریکات کا جو افعال و تحریکات جسم کو صحت مند رکھیں، آدمی کی جسم صحیح رہے، صحت اور تندرست رہے جسم۔ اس حیثیت سے انٹرنیشنل لیول پر
بین الاقوامی سطح پر اس کو 21 جون کو منایا جاتا ہے۔ اگرچہ یوگا یہ پیداوار ہندوستان ہی کی ہے، تقریباً 5000 سال سے پہلے علماء کے بیان کے مطابق یوگا چلا آ رہا ہے، اور ہمارے کچھ علماء نے فرمایا کہ یوگا کی حیثیت ہندو مذہب میں ایسے ہی ہے جیسے کہ اسلام کے اندر مراقبہ کی حیثیت ہے، یعنی مراقبہ کے ذریعے سے آدمی اپنے خالق و مالک کی طرف پورے طور سے اپنے ذہن و دماغ کو لگاتا ہے۔ ایسے ہی ہندو مذہب میں ہندو یا کوئی بھی اس میں اپنے ذہن کو دنیا داری سے دور کر کے صرف خالق و مالک کی طرف لگائے تو اسی کو ہندو مذہب میں یوگا کہا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں یوگا ہے۔ اب یہ یوگا صرف اعمال کا نام ہے، افعال اور تحریکات کا نام ہے۔ اب افعال و تحریکات جو کہ جسم کو صحت مند بنائیں، جسم کو صحیح رکھیں، اس نیت سے انٹرنیشنل لیول پر غالباً اس کو مانیتا دی گئی۔ تو اس جہت سے دیکھا جائے کہ اس میں ہندو مذہب کی پیروی نہیں بلکہ اس کے مقاصد پر غور کر کے انٹرنیشنل لیول پر اس کو مانیتا دی گئی ہے۔ اس من وجہ، اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ جیسے یوگا حلال ہو اور یوگا حلال کے مشابہ ہو، اور یہ صرف افعال و تحریکات کا نام ہے، اور افعال و تحریکات میں مشابہت یہ جائز ہے۔ بہت ساری حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک صحابیہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہودیوں کی عورتوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو عورتوں کے جنازے میں وہ اوپر سے نعش بناتے ہیں، یعنی ان کے پردے کا اہتمام، جنازے کے پردے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہودی ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ بھی ایسا کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا بھی نعش بنا لیا جائے۔ تو دیکھیے، ایک صرف عمل ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر یہ صاف لفظوں میں ہے کہ یہودی یہ کام کرتے ہیں، تو سرکار نے اس سے گریز نہیں فرمایا، فرمایا یہاں پر بھی یہ کر لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف عمل میں، دین میں نہیں، عمل میں یہ مشابہت ہے ان سے، اور یہ عمل میں صرف مشابہت یہ حرام نہیں ہے۔ تو اس جہت سے اگر دیکھا جائے، اور کچھ علماء نے اس جہت سے دیکھا تو وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ یوگا حلال ہے، تو من وجہ حلال کے مشابہ ہو گیا۔ اور اس جہت سے دیکھا جائے کہ یوگا ہندوستان کی پیداوار ہے، ہندو مذہب کے ماننے والوں کی پیداوار ہے۔ ہندو مذہب میں یوگا 6 آسنوں کا نام ہے، جن 6 آسنوں میں کچھ ان کے منتر بھی پڑھے جاتے ہیں، کچھ ان کی مخصوص ہیئتیں بھی ہوتی ہیں، جن میں ان کے شیو کی ہیئت بھی بن جاتی ہے۔ یعنی مخصوص 6 آسنوں کا نام اگر صرف یوگا ہو تو وہ تو ان کے مذہبی عبادت کا نام ہے۔ اگر مذہبی عبادت کی جہت سے دیکھا جائے تو یہ حرام کے مشابہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 آسن جو یوگا کے اندر ہیں
وہ خالص ان کی مذہبی عبادت ہیں، اس میں خاص منتر پڑھے جاتے ہیں، کچھ خاص ہیئتیں بنائی جاتی ہیں، وہ اس جہت سے دیکھا جائے تو ان کے مذہبی، یہ ان کا مذہبی شعار ہے۔ اور مذہبی شعار میں کسی بھی مسلمان کو مشابہت حاصل کرنا، مشابہ ہونا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے مشابہ ہوا وہ انہی میں سے ہے۔ یہاں پر شعار مذہبی اگر دیکھا جائے تو یہ یوگا حرام ہونا چاہیے، اس جہت سے حرام کے یہ مشابہ ہے یوگا۔ اب یہ موجودہ دور میں جو یوگا ہے یہ مشتبہات کی قبیل سے ہے۔ بعض ائمہ حلت کی مشابہ ہونے کی بنا پر اس کے جائز ہونے کے قائل ہو گئے، اور بعض ائمہ اس کے حرام کے مذہبی شعار کے مشابہت کی بنا پر، مذہبی شعار ہونے کی بنا پر اس کے حرام ہونے کے قائل ہو گئے۔ اب یہ مشتبہات ہیں، اس جیسے بے شمار مسائل نکل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ اب جب بہت سارے لوگ نہیں جانتے، علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو اب ایسے مسائل مشتبہہ میں اگر کسی عالم دین نے جواز کا قول کیا، کسی نے حرام کا قول کیا، تو وہ ایک علت اور دلیل کی بنا پر کر رہا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی اگر مان لیجئے کہ یوگا حرام ہے، کم سے کم حرام ہے، تو جس نے حلت یا جواز کا قول کر لیا کسی وجہ سے، اسی مشابہت کی وجہ سے جو میں نے بتایا، تو اس کو ایک دم کافر یا ایک دم یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ وہ تجدید نکاح کرے اور توبہ کرے، کیونکہ وہ ایک ورزش کے طور پر کہہ رہا ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر یوگا کو جو مانیتا دی گئی ہے وہ اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہندو مذہب کو، مذہب کے خاص کرتوتوں کو پوری دنیا منائے اور اس کو بڑھاوا دے، بلکہ صرف اس لیے مانیتا دی گئی ہے کہ یوگا ایک حرکت، ایک تحریکات کا نام ہے، کچھ ایسے افعال کا نام ہے کہ جس کی بنا پر انسان کا بدن صحیح رہ سکتا ہے، جس کو ہم ورزش کہیں، تو ورزش کے طور پر اس کو مانیتا دی گئی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے حلت کا قول کیا تو اس کی بھی تکفیر نہیں کی جائے گی، جیسے کہ ہم آج کے دور میں کچھ علماء واٹس ایپ اور مفتیان فیس بک کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی جلد بازی کر دیتے ہیں کہ اپنے اکابر علماء کا نظریہ آنے سے پہلے حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں کیا کر رہا ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، یہ کافر ہیں، یہ گمراہی کی طرف چلے گئے، اس طرح کے حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنی ایسی حرکتوں سے باز آئیں۔ مشتبہات کے معاملہ میں ہمارے علماء اکابر علماء، ہمارے متبحر مفتیان کرام ہی فیصلہ کریں گے، وہی کسی جہت کو متعین کریں گے۔ علماء واٹس ایپ اور مفتیان فیس بک سے گزارش یہ رہے گی کہ وہ ان معاملات میں جلد بازی نہ کریں اور خود سے حکم صادر نہ کریں۔ علماء کرام کے نظریہ کا انتظار کریں، ان کی تحقیقات کا انتظار کریں، اور ایک دم کوئی بھی حکم کسی پر نہ لگائیں۔ یہ مشتبہات پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کی، اس کے تعلق سے میرا ایک تفصیلی مضمون انشاءاللہ جلدی ہی آنے والا ہے،
جس میں بہت سارے دلائل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ بھی واٹس ایپ یا فیس بک یا انسٹاگرام یا دیگر جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان میں آپ طرح طرح سے اس طرح کے مضامین پڑھ رہے ہوں گے. میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ایسے مضامین پر بہت زیادہ کان نہ رکھیں، اور در حقیقت کچھ خطا تو ہوئی ہے. ہمارے منظر اسلام میں بھی اس طرح سے مطلب اس کو منا لیا گیا، حالانکہ جن لوگوں نے منایا یا جن لوگوں نے ماسٹر صاحب نے جو کیا وہ کیا کریں گے، کون سی ہیئت اپنائیں گے، اس کا علم ہمارے علماء مقتدر علماء کرام کو نہیں تھا، اور حقیقت شناسی نہیں تھی. یوگا کی حقیقت نہیں جانتے تھے، یوگا کا دوسرا وہ رخ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہندو مذہب کا ایک مذہبی شعار بھی ہے، یہ رخ نہیں جانتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے صرف ایک رخ کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے، منظر اسلام کے کچھ علماء نے جواز کا قول تو نہیں کیا ہے، لیکن رجحان ان کا جواز کی طرف لگا، اور اکثر علماء منظر اسلام کا رجحان اس کے عدم جواز کی طرف ہے. اس لیے اور ہمارے دنیا کے بہت سارے گوشوں سے محققین کا نظریہ کچھ کا جواز کی طرف بھی ہے، لیکن اکثر کا عدم جواز کی طرف ہے. اب جب یہ مسئلہ مختلف ہی ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، کبھی کبھی کچھ مسائل رونما اس لیے بھی ہوتے ہیں من جانب اللہ، یہ لوگوں کے عقلیں کبھی کبھی اس لیے بھی کام نہیں کرتی ہیں، اور کچھ ہمارے ہاتھ پاؤں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن کے اندر من جانب اللہ بہت ساری مصلحتیں مضمر ہوتی ہیں. اب یہاں پر یہ کام ہو گیا، اب یہ کام کی بنا پر ظاہر بات ہے کہ اب ہمارے محققین اس کی تحقیق میں لگیں گے، اور تحقیق کرنے کے بعد مسئلے کا حل نکالیں گے. میں نے آپ کو مشتبہات پر یہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی، باقی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہمارے علماء کرام کے مضامین میں آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ جلدی ہی ہمارے بھی ایک مضمون میں اس کی تفصیل مل سکتی ہے. چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس. حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں. تو مشتبہ کی میں نے تھوڑی گفتگو کی. بعض علماء نے مشتبہات کے بارے میں فرمایا جس چیز کی حلت و حرمت کے دلائل متعارض ہوں وہ مشتبہ ہے. دلائل متعارض ہوں، کچھ دلائل سے حلت سمجھ میں آتی ہو، کچھ دلائل سے حرمت سمجھ میں آتی ہو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جس کی حلت و حرمت میں علماء مختلف ہوں وہ مشتبہ ہے. تو جس مسئلے کی حلت اور حرمت میں علماء مختلف ہو جائے تو وہ مشتبہ ہوگی. جبکہ بعض علماء نے کہا کہ جس کی حلت و حرمت میں شک واقع ہو جائے وہ مشتبہ ہے. بہرحال تقریباً تمام اقوال کا معال ایک ہی ہے. اس جگہ پر علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا حلت و حرمت کے درمیان مکروہ ایک گھاٹی ہے. جو انسان مکروہ کا ارتکاب بکثرت کرے گا وہ وادی حرمت میں داخل ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ کے اس قول کو کہ آپ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے بیچ ایک مکروہ کی وادی ہے. جو شخص مکروہ میں بار بار پڑے گا، مکروہ کا ارتکاب بار بار کرے گا تو وہ حرام میں واقع ہو جائے گا. بالکل حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے جو یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بیان سے منطبق ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک غیر محسوس کو تشبیہ دیتے ہوئے محسوس سے سمجھایا۔ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ، جو شخص مشتبہات سے بچا، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جو ہم نے یوگا بیان کیا، یوگا کی تقریر کی، وہ بھی ہم نے بتایا یہ مشتبہات کی قبیل سے ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس مشتبہ چیز سے بھی بچیں۔ اس لیے جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ یوگا سے بچنا ہے، چاہے اس کی جواز کی صورت چاہے نکل آتی، لیکن اگر اس کا مذہبی شعار ہونا بھی من وجہ معلوم ہوتا ہے تو وہ جب مشتبہات کی قبیل سے ہے تو اس سے بچنا ہی چاہیے تھا۔ اور جو نہیں بچے، ویسے تو ہندوستان کے اکثر مدارس نے یوگا کو اپنایا اور یوگا کو کیا، لیکن لائٹ میں منظر اسلام رہا، یا تو اس وجہ سے کہ کچھ لوگ منظر اسلام سے بغض و عناد رکھتے ہیں، یا منظر اسلام کے علماء کرام سے بغض و عناد رکھتے ہیں، یا منظر اسلام کے بانی اور سرپرست سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ ورنہ تو یوگا تو بڑے بڑے ہندوستان کے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے مفکرین کے مدارس میں بھی یوگا منایا گیا، لیکن وہ لائٹ میں نہیں رہا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے تو اللہ رب العزت ضرور حل نکالے گا۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کبھی کبھی کچھ واقعات اس لیے رونما ہوتے ہیں کہ ان کی تحقیق ہو جاتی ہے، اس کے رونما ہونے میں بھی بہت ساری مصلحتیں مضمر ہوتی ہیں، لہذا بچنا تو چاہیے تھا، یہ میرا بھی نظریہ ہے۔ من اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص مشتبہات سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا، مشتبہات میں پڑ گیا، اس شخص کی مثل اور اس شخص کی کہاوت ایسی ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ سرکار نے ایک محسوس سے تشبیہ دے کر سمجھا دیا، فرمایا کراعن، وہ اس چرواہے کی طرح ہے، یرعا حول الحما، جو چرواہا اپنے جانوروں کو شاہی چراگاہ کے ارد گرد چرائے، یوشک ان یواقعہ، تو قریب ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو اس شاہی چراگاہ میں واقع کر دے۔ اللہ سرکار، اب دیکھیے اس یہاں پر یہ تشبیہ ملفوف ہے۔ راعی جو مشتبہات سے نہ بچے بلکہ مشتبہات میں پڑے، اس کو تشبیہ دی ایک چرواہے سے، اور اس کے پڑنے کو چرانے سے تشبیہ دی۔ اور اس مشتبہ میں پڑنے والا آدمی کے لیے قریب ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو حرام جو ہے اس کو تشبیہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہی چراگاہ سے۔ سرکار نے فرمایا یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے، اس لیے بچنا چاہیے مشتبہات سے، دور رہنا چاہیے کہ کہیں مشتبہات اور مکروہات میں پڑنے سے، بار بار ارتکاب کرنے سے حرام کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اللہ سرکار نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، شاہی چراگاہ۔
الا ان حم اللہ، اور اللہ رب العزت تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کی کیا اس کی شایان شان کیا حما ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الا ان حم اللہ فی ارضہ محارم، بے شک اللہ رب العزت کی حما اور اس کی شایان شان چراگاہ، اس کی سرزمین میں محارم، اس کی محارم ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو حرام کر دی گئی ہیں۔ الا، سرکار نے تنبیہ کر کے فرمایا چونکہ آدمی اگر مکروہ میں بھی واقع ہوگا، مشتبہات کا بھی ارتکاب کرے گا، تو وہ صرف اور صرف ایک دل کی چاہت ہوگی اور دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تمام تر گناہوں کی جڑ یہ دل ہے، پورا جسم کیا جو مالک ہے، سربراہ ہے، وہ دل ہے۔ یہ دل اگر صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور دل اگر خراب ہو گیا تو جسم پورا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اصل جو دل ہے اسی کو صحیح سے رکھنا چاہیے اور خواہشات کی طرف اس کو مائل ہونے سے بچانا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا الا، سنو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سرکار نے فرمایا جب وہ جسم کا وہ ٹکڑا صالح رہے گا اور درست رہے گا تو پورا جسم درست رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ برباد ہو گیا، وہ ٹکڑا اگر خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ لہذا اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ دین کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، یہ بہتر ہے، بچنا چاہیے۔ جو مشتبہات سے بچتا رہا اس نے اپنی دین کی بھی حفاظت کر لی اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کر لی۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اگلا باب باندھا، باب اداء الخمس من الایمان۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرنا یہ ایمان سے ہے۔ 5واں حصہ مال غنیمت سے جو مال آتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں، اس کا 5واں حصہ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ ایمان سے ہے۔ امام بخاری اسی کو باب بناتے ہیں، فرماتے ہیں باب اداء الخمس من الایمان۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ خمس یعنی 5واں حصہ ادا کرنا یہ ایمان سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جان لو انما غنمتم من شیء، جو بھی تمہیں غنیمت حاصل ہو، مال غنیمت تمہیں جو ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ رب العزت کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَذِي الْقُرْبَى، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اقارب کے لیے، قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، اور وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسولوں کے لیے ہے۔ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے مجاہدین کو، وہ مال غنیمت کس طریقے سے تقسیم ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ بیٹا یہ ہوگا کہ ہمارے علماء نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے۔ 4 حصے مجاہدین کو ملیں گے جو کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑتے ہیں، ان کو 4 حصے دیے جائیں گے، اور 5واں حصہ 5 حصوں پر تقسیم ہوگا۔ ان میں سے ایک حصہ جو پورے مال کا 25واں حصہ ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایک حصہ اہل قرابت کے لیے ہے، اور 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اور ہمارے علماء نے فرمایا، بالخصوص امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ غنیمت کا 5واں حصہ سرکار کے لیے جو ہے وہ 5ویں حصے کے 5 حصے کر دیے، اس میں سے ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن سرکار کے لیے تو یہ سرکار کی حیات ظاہری میں متصور ہو سکتا ہے، سرکار کی حیات ظاہری کے بعد یہ متصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا اور آپ کے اہل قرابت کا حصہ یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو ملے گا، اور سرکار کا جو حصہ ہے وہ انہی 3 پر تقسیم ہو جائے گا۔ یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ۔ اب اس کے تحت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے ایک حدیث ذکر کی، فرمایا حدثنا علی بن الجعد، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن جعد نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرہ، ہمیں خبر دی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو جمرہ سے، قال انہوں نے کہا کنت اقعد مع ابن عباس، میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ بیٹھتا تھا، فیجلسنی علی سریرہ، تو وہ مجھے اپنے تخت امارت پر بٹھاتے تھے، وہ امیر تھے، اپنے ساتھ میں مجھے اپنے تخت امارت پر بٹھاتے تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا اقم عندی حتی اجعل لک سہما من مالی، کہا تم میرے پاس اقامت کرو، میرے پاس ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے مال سے ایک حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو حضرت ابو جمرہ کہتے ہیں فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، تو میں ان کے ساتھ 2 مہینے ٹھہرا، ثم قال، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا ان وفد عبد القیس، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک حدیث انہیں سنائی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفد عبد قیس آیا، وفد عبد قیس آیا، لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وفد کہتے ہیں بیٹا قوم کے معزز لوگ کسی شہنشاہ، چاہے وہ دینی شہنشاہ ہو یا دنیاوی شہنشاہ ہو، شہنشاہ کی بارگاہ میں قوم کے معزز لوگ جو اکٹھے ہو کر کسی مسئلے کے تحت جاتے ہیں اس کو وفد کہتے ہیں۔ ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وفد عبد قیس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ عبد قیس یہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے چند اشراف لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ قال، سرکار نے فرمایا من القوم، یہ شک راوی ہے کہ سرکار نے من القوم فرمایا یا من الوفد کہا، کہ سرکار نے فرمایا کون قوم ہے، کون لوگ ہیں، یا کون سا وفد ہے یہ سرکار نے فرمایا۔ قالو، تو لوگوں نے کہا جواب میں ربیعۃ، یا رسول اللہ ہم ربیعہ ہیں، قبیلہ ربیعہ سے آئے ہیں۔ قال، سرکار نے فرمایا مرحبا بالقوم، آنے والے ان لوگوں کو مرحبا، خوشخبری ہے نا، ان کو مبارکباد، مبارک ہو، مرحبا بالقوم، قوم کو مبارک ہو آنا، یا بالقوم کہا سرکار نے یا بالوفد کہا، کل ملا کر اس میں شک راوی ہے۔ غیر خزایا ولا ندامہ، نہ ہی کوئی رسوائی ہے نہ ہی کوئی شرمندگی، یعنی تم لوگوں کو آنا مبارک ہو،
یہاں پر تمہاری عزت کی جائے گی، تم کو رسوا نہیں کیا جائے گا، تمہاری حوصلہ افزائی کی جائے گی، تم کو شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ تم ایسی بارگاہ میں آئے ہو جہاں پر روتے ہوئوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا غیر خزایا ولا ندامہ، نہ ہی اس تم کو مبارک ہو آنا اس حال میں کہ تم نہ ہی شرمندہ کیے جاؤ گے اور نہ ہی تم کو رسوا کیا جائے گا۔ فقالو، تو وہ لوگ بولے یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام، یا رسول اللہ ہم آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونے اور آنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں سوائے اشہر حرم میں، یعنی جن مہینوں میں جنگ و جدال حرام ہے انہی مہینوں میں یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان مہینوں میں ہی یا رسول اللہ ہم حاضر ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہر وقت حاضر نہیں ہو سکتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا بیننا و بینک ھذا الحج من کفار مضر، یا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ ہے، یہ حائل ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، تو اگر جن دنوں میں جنگ و جدال حرام ہے ان دنوں میں ہم مامون ہیں، یہ لوگ ہم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے اور ہم سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تب تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور باقی دنوں میں جو اشہر حرم نہیں ہیں ان دنوں میں اگر ہم آئیں گے تو یہ لوگ ہم سے چھیڑ چھاڑ کریں گے، ہم کو روک دیں گے اور ہم سے جنگ کریں گے، تو اس لیے یا رسول اللہ ہم ہر زمانے میں ہر وقت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پائیں گے، یہ مجبوری ہے۔ تو عرض کی فمرنا بامر فصل، یا رسول اللہ ہم کو ایک فیصلہ کن حکم فرما دے، نخبر بھی من وراءنا، ہم وہ بات اپنے بعد والے لوگوں کو بھی جا کے بتا دیں گے جو نہیں آئے ہیں، وندخل به الجنۃ، اور اس کے ذریعے سے ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں، جنت میں داخل ہونے کا وہ امر سبب بھی بن جائے، ذریعہ بھی بن جائے ہماری نجات کا۔ وسألوه عن الاشربہ، اور ان لوگوں نے سرکار سے اشربہ کے بارے میں، پینے والی چیزوں کے بارے میں سوال کیا، فأمرهم بأربع ونہاهم عن اربع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے ان کو منع فرما دیا کہ 4 کام کرنا اور 4 چیزوں سے 4 کاموں سے بچے رہنا۔ امرہم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا بالایمان باللہ وحدہ، صرف اللہ کو ماننے پر، کہ اللہ پر ایمان لے کر آئیں کہ اللہ ایک ہے۔ قال، سرکار نے فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے، آپ ہی اپنی زبان مقدس سے بیان فرما دیں۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سرکار نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے ایمان باللہ۔ وإقام الصلاۃ، اور سرکار نے فرمایا کہ وہ جو 4 چیزوں کا حکم دیا وہ 4 چیزیں یہ اقام الصلاۃ، ظاہر بات ہے یہ لوگ ایمان لے کر مومن تھے، یہ مسلمان تھے، اس لیے یہ تو شہادت کو پہلے ہی انجام دے چکے تھے، اس لیے 4 امور میں شہادت داخل نہیں ہے، بعض محدثین نے کہا، اور فرمایا اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صیام رمضان، وان تعطوا من المغنم الخمس، یہ 4 چیزوں کا حکم دیا سرکار نے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ لہذا اس سے اب وہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ سرکار ابھی ماقبل میں فرمایا فامرهم باربعین، اور یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر ہے، ایک شہادت کا اور اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صیام رمضان، ان تعطوا من المغنم الخمس، 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو چونکہ یہ مسلمان تھے تو شہادت کا سرکار نے ذکر یہاں پر تبرکن فرما دیا، کیونکہ ایمان مقدم رہنا چاہیے، اور ان کو جو 4 چیزوں کا حکم دیا وہ 4 چیزیں ہیں اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ سے۔ فرمایا سرکار نے کہ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کا
روزہ رکھنا، وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنِمِ الْخُمُسَ، اور یہ بھی کہ پانچویں غنیمت سے پانچواں حصہ تم عطا کرو، ادا کرو۔ بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ شہادت و اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ امور اربع میں داخل ہے۔ ہاں صیام رمضان یہ امور اربع میں داخل نہیں ہے، یہاں پر ناسخین نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ کیوں داخل نہیں ہے؟ اس لیے کہ بعض محدثین نے فرمایا کہ وفد عبد قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سن 8 ہجری میں حاضر ہوا تھا، جبکہ صیام رمضان کی فرضیت وہ 9 ہجری میں ہے۔ اس لیے بعض محدثین نے فرمایا صیام رمضان یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اور بعض ائمہ نے یہ فرمایا کہ شہادت و اللہ الہ الا اللہ سے اور صیام رمضان تک یہ امور اربع ہیں۔ وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ کا ذکر مزید سرکار نے امور اربع کے علاوہ ذکر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ آئے تھے یہ سب مجاہدین اسلام تھے، تو ان کو یہ حکم الگ سے سرکار نے بیان فرما دیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں سے انہیں منع فرمایا۔ 4 چیزوں سے، کون سی چیزوں سے منع فرمایا؟ فرمایا ان 40، 4 سے منع فرمایا۔ عن الحنتم، حنتم سے منع فرمایا۔ حنتم یہ سبز رنگ ہوتا ہے یا سبز رنگ کا گھڑا ہوتا ہے، جس میں اس زمانے کے اندر شرابیں رکھی جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑے ہی سے منع فرما دیا، تاکہ شراب کی عادت، چونکہ ابھی اول اسلام ہے، ابتدائی اسلام ہے، شراب ابھی حرام ہوئی ہے، تاکہ لوگوں کی عادت یہ بن جائے کہ شراب کے برتنوں سے بھی انہیں نفرت ہو جائے۔ وَالدُّبَّا، ایسی دبا سے، دبا کدو کو کہتے ہیں، کدو کا اندر کا گودا نکال دیا جائے اور اس کا چھلکا رہنے دیا جائے، تو اس کو بھی پہلے لوگ برتن کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو دبا سے بھی منع فرما دیا۔ اس میں بھی چونکہ لوگ شراب وغیرہ رکھتے تھے، تو ان شراب کے برتنوں سے سرکار نے منع فرمایا۔ والنقیر، اور نقیر سے بھی، نقیر کہتے ہیں، کسی روایت میں نقیر ہے تو کسی روایت میں مقیر بھی ہے۔ نقیر کہتے ہیں اس لکڑی کو جس کو بیچ میں سے کھود کر گہرا کر کے کر لیا گیا ہو اور اس سے ایک برتن بنا لیا گیا، اس میں بھی لوگ شراب رکھتے تھے، تو اس نقیر سے بھی سرکار نے منع فرما دیا۔ والمزفت، اور اس برتن سے بھی سرکار نے منع فرما دیا جس پر تارکول یا کول تار لیپ دیا گیا ہو اور اس پر کول تار مل دیا گیا ہو، اس کو بھی لوگ استعمال کرتے تھے شراب رکھنے کے لیے۔ تو ان تمام برتنوں سے سرکار نے منع فرما دیا، تاکہ جو شراب حرام ہے، لوگوں کو جیسے شراب سے نفرت ہو ویسے ہی شراب کے برتنوں سے بھی نفرت ہو جائے، لوگ اس سے بالکل یا دور ہو جائے۔ وربما قال المقیر، تو کسی جگہ پر نقیر کہا، کسی روایت میں مقیر بھی کہا۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم، ان تمام کو یاد کر لو اور ان کی یہ بات اپنے پیچھے والے لوگوں کو پہنچا دو، ان کو بھی خبر دے دو جو لوگ نہیں حاضر ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرنے کا بھی سرکار نے حکم دیا، اور سرکار کے حکم دینے پر عمل کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، کمال ایمان ہے۔ اس لیے یہ حدیث پاک کو عنوان باب سے مناسبت حاصل ہو گئی کہ عنوان باب تھا اداء الخمس من الایمان، یعنی 5واں حصہ مال غنیمت سے ادا کرنا
یہ ایمان کا یعنی کمال ایمان کا حصہ ہے۔